सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के 813वें उर्स शुरू होने के बाद से जश्न गरीब नवाज की मनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाल मस्जिद वाक़ई मरहूम हाफिज हनीफ अशरफी के मकान HMH हैंडीक्राफ्ट पर 2 रोज़ा अजीमुशान सालाना जश्न गरीब नवाज और उर्स सरकारे कला की महफिल मुनक्किद हुई। पहले दिन बाद नमाज इशा तिलावत कुरान करीम से महफिल का आगाज किया गया। इसके बाद मशहूर सनाख्वा इरफान अशरफी, मास्टर नाजिर अशरफी, परवेज अशरफी, अली कदीरी, मोहसिन अशरफी, हसान अशरफी, कलीम अशरफी के साथ पीरजादा हाफिज सैयद बुतुराब हुसैन कदीरी ने भी नातिया व मनकबती कलाम पेश किया। महफिल की सरपरस्ती कर रहे हजरत मुफ्ती सैयद मुस्तजाब हुसैन कदीरी ने खिताब करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज और सरकार कला की जिंदगी पर रोशनी डाली और बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की नसीहत की। महफिल में हाफिज सैयद बुतुराब हुसैन कदीरी, सूफी अब्दुर्रहमान कादरी चिश्ती, सूफी शमसुल हसन कदीरी ताजवाले, सूफी मोहम्मद जमाल इसहाकी, सूफी गुलाम साबिर कदीरी, सूफी अब्दुल माजिद कादरी, मुफ्ती कासिम रजा अकरमी, मौलाना वसीम मदारी के साथ साथ शहर के दीगर मुअज्जिज हजरात ने शिरकत की। दूसरे दिन जुमे की नमाज के बाद कुल शरीफ की महफिल मुनक्किद हुई। कुल के बाद मुफ्ती सैयद मुस्तजाब हुसैन कदीरी ने मुल्क, सूबे और शहर की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन और बीमारों की शिफा के लिए दुआ करवाई। दुआ के बाद हजारों की तादाद में शरीक हाजरीन को लंगर पेश किया गया। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में मोहम्मद नईम अशरफी, मोहम्मद मोहसिन अशरफी, मोहम्मद कलीम अशरफी, मोहम्मद हसान अशरफी, वसीम अशरफी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद जकी, मोहम्मद नुमान व दीगर अहले खाना पेश रहे। दादा पीर की तरफ से सारे मुरीदों के अशराफ से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की, दरे अशराफ से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने रहे चिश्तियों का सहारा, सलामत रहे मेरे ख्वाजा का रौज़ा, सलामत रहे मेरे ख्वाजा का रौज़ा, सलामत रहे चिश्तियों का सहारा, सलामत रहे। मैं गरीब और वो है गरीबुन नवाज, मैं गरीब और वो है गरीब
منظر بڑا پیارا ہے، گھر میں میرے آ جاؤ، دل میں میرے آ جاؤ، یہ گھر بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ گھر بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، انوار مدینہ دل میں میرے آ جاؤ، گھر میں میرے آ جاؤ، دل میں میرے گھر بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، انوار مدینہ سے قدرت نے سنوارا ہے۔ ہو میرے گھر میں بھی، ہو میرے گھر میں بھی، جلوہ گری غریب نواز، ہو میرے گھر میں بھی، ہو میرے گھر میں بھی، جلوہ گری غریب نواز، ہو میرے گھر میں بھی، ہو میرے گھر میں بھی، جلوہ گری غریب اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ۔ توجہ رکھیے گا اے ایمان والو، رب کائنات کس سے بات کر رہا ہے؟ ساری دنیا سے بات نہیں کر رہا ہے، سارے انسانوں سے بات نہیں کر رہا ہے، سارے لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کے غلاموں سے کہہ رہا ہے، کربلا والوں کے وفاداروں سے کہہ رہا ہے، غوث و خواجہ کے دیوانوں سے کہہ رہا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے خوف الہی پیدا کرو، خشیت ربانی پیدا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ صحبت اثر انداز، قربت اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے، جیسی صحبت ہوگی زندگی پر ویسا ہی اثر۔ توجہ رکھیے گا میری بات پر، اصلاح معاشرہ بھی ساتھ ساتھ ملاحظہ فرما لیں، اور بزرگوں کی زندگی بھی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ صحبت اثر انداز ہوتی ہے، قربت اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے، جیسی صحبت ہوگی زندگی پر ویسا ہی اثر۔ جی توجہ رکھیے گا، زندگی پر ویسا ہی اثر ہوگا۔ اگر آپ بے نمازیوں کے ساتھ رہیں گے بے نمازی ہو جائیں گے، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے بدعقیدہ ہو جائیں گے، بدعمل لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بدعمل ہو جائیں گے، اگر بددین لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بددین ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ والے ہو جاؤ گے۔ صحبت اثر انداز ہوتی ہے، قربت سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک چند جملوں میں ایک نظیر پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد کے مختار ہے، ہاں کہہ رہا ہوں کائنات بن گئی۔ صحبت اثر انداز ہوتی ہے، قربت اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے، جیسی صحبت ہوگی زندگی پر ویسا ہی اثر۔ بھائی ہم ہندوستان میں بس رہے ہیں، بولو بھائی ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہ جو آج بھارت کے گوشے گوشے میں اسلام نظر آ رہا ہے، بھارت کے گوشے گوشے میں
قرآن نظر آ رہا ہے، بھارت کے گوشے گوشے میں مسلمان نظر آ رہا ہے، تو یہ صدقہ ہے حضور غریب نواز کا صدقہ، یہ صحبت غریب نواز کا صدقہ ہے۔ جس وقت غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو یہاں پر مسجدوں کا ہجوم نہیں تھا، مدرسوں کی کثرت نہیں تھی، یہاں کوئی دارالفتہ بھی نہیں تھا، یہاں کوئی دارالعلوم بھی نہیں تھا، یہاں کوئی مرکز بھی نہیں تھا، یہاں کوئی خانقاہ بھی نہیں تھی، ہر طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک تھا، بت پرستی ہی بت پرستی تھی۔ قسم خدا کی، ارے کفر کی ایسی گھنگور گھٹا میں اگر کسی نے سب کے تم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی راج والے، یا حبیبی یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، شیر خدا کا اور شہید۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے صدقے میں، کربلا والوں کی نمازوں کے صدقے میں، مولا حسین کے آخری سجدے کے صدقے میں، یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اسلام کا غازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو قاری قرآن بنا دے، یا اللہ ہم سب کو روزہ دار بنا دے، یا اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، یا اللہ ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنا دے، یا اللہ ہم میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو بھائی مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے دوشی عطا فرما، ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین و علم دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ مولا تبارک و تعالی اس گلی پر، اس محلے پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما۔ یہاں حاضر ہیں، اپنے دلوں میں تمنائیں اور آرزویں لیے بیٹھے ہیں، تیرے محبوب ولیوں میں حاضر ہیں، اپنے دلوں میں تمنائیں بات جانتا ہے، ہر چھپی بات جانتا ہے۔ اے مولا تجھے تیرے محبوبوں کی محبوبیت کا واسطہ ہم سب کی فرما، ہماری جائز خواہشوں اور ان کے اتنے بھی گراہوں کے فیضان کرم سے مالا مال فرما، بالخصوص فیضان غریب نواز سے مستفیض فرما، فیضان اشرفی سے مستفیض فرما۔ مولا تبارک و تعالی تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، مشکلات و امراض سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، بدنگاہوں کی جناب حافظ محمد حنیف صاحب مرحوم کی نسل میں جتنے بھی لوگ ہیں، مولا تبارک و تعالی سب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، اپنے بزرگوں کے فیضان کرم سے مستفیض فرما۔ مولا تبارک و تعالی جناب محمد محسن اشرفی نے ایک نیا کارخانہ شروع کیا ہے، مولا تبارک و تعالی ان کے کارخانے میں برکتیں عطا فرما، اس کارخانے میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی اس گھر پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما، اس گھر کے رہنے والوں میں آپس میں، کربلا والوں کی نمازوں کے صدقے میں، مولا حسین کے آخری سجدے کے صدقے میں، یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اسلام کا غازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، متقی و پرہیزگار بنا دے، جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو بھائی مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان میں عزت و آبرو عطا فرما، اور مولا تبارک و تعالی
نگار بیگم صاحبہ علیل ہیں، مولا تبارک و تعالی ان کو صحت یابی عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، تمام امراض سے جناب